اچھا، ایک آبزرویشن یہ بھی آئی ہے کہ جو ہائیجین کانشیس ممالک تھے ان میں اس وائرس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ خاصے زیادہ رہے ہیں اور mortality ریٹ بھی ان میں زیادہ ہے نسبتاً ڈسٹی کنٹریز کے. تو شاید جو آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے یہ ایڈوانٹیج تو ہو. لیکن ایک اور بات بتائیں نظامی صاحب، ایسے میں پاکستان کا ملک جس میں پہلے سے ہی بھوک افلاس مسائل ہیں اور اب ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی کہ بھوک بمقابلہ صحت، تو ایسے میں اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ میں اب کرکٹ کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، انالوجی، کیونکہ اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے اس حکومت کو اور خان صاحب کو خاص طور پہ. وہ کہتے ہیں آئے آن دا بال. جی، مطلب ہے کہ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو بال کے اوپر نظر رکھیں. یہ آئے آن دا بال رکھنے کی بجائے یہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مختلف قسم کے محاذ کھول رہے ہیں، کوئی ملک میں یونٹی کا پیغام نہیں دے رہے. اسی ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پھر فوج کو بیچ میں آنا پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ ہم نے جو اتنی بڑی بابوؤں کی فوج فرموج رکھی ہوئی ہے، اتنے ایڈوائزر ہیں، اتنے کیا ایسے پی ایم ہیں جو ان الیکٹڈ لوگ وہ رکھے جاتے ہیں پارلیمنٹری نظام میں، جو بہت اپنے فیلڈ کے ماہر ہوں اور اتنے جناب وہ نابع روزگار ہو کہ جناب کیونکہ الیکٹڈ لوگوں میں آپ کو بندے نہیں ملتے اس لیے آپ نان الیکٹڈ ایڈوائزر رکھتے ہیں. جی، ان کے ہوتے ہوئے یہ نالائکی ہے نا کہ پھر آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک اور ادارہ بنانا پڑ رہا ہے کرونا وائرس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. آرمی چیف کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو آرمی چیف کا آج بیان ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کا بیان ہونا چاہیے تھا، اینڈ ہی شوڈ ہیو واک دا ٹاک. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ کتنی روگردانی کی گئی. اتحاد تنظیم اور ایمان میں سے ان کو صرف ایمان نظر آیا، اتحاد اور تنظیم کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا جب اپنی تقریر میں. جی، تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک یہ نہیں ہوں گی یہ ہم بطور قوم ایک قدم آگے دو قدم پیچھے چلتے رہیں گے. اچھا نظامی صاحب، قوم کی آپ نے بات کی ہے، اس قوم کو جب بھی پکارا گیا وہ کسی بھی حکمراں کی جانب سے ہو، قوم نے ہمیشہ لبیک کہا ہے. جو سٹیزن پورٹل ہے اس پہ رش پڑ گیا ہے، اتنے لوگ ٹائیگر فورس میں بھرتی ہونے کو تیار ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین داؤد صاحب ہیں، انہوں نے 1 ارب روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی چینی کوئی 67 روپے فی کلو کے حساب سے یوٹیلیٹی اسٹور کو دینے کا، 20 ٹن چینی دینے کا وہ آج انہوں نے اعلان بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹینڈر بھی انہوں نے شیئر کیا ہے. قوم تو نظامی صاحب کھڑی ہے، تو اب مزید اگین مطلب کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. جی، اس میں 2 باتیں. ایک تو حسین داؤد صاحب جو ہیں کی مثال کو باقی جو پاکستان کے صنعت کار اور بہت بہت بڑے جو ٹائکونز ہیں جنہوں نے پاکستان سے بہت کچھ کمایا. پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اس وائرس کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہے، اب ہم انڈسٹریز کھولنے جا رہے ہیں اور کچھ ایس او پیز کی بھی انہوں نے بات کی ہے. ایک مثال ہمارے پاس یہ فلائٹ آپریشنز ہیں، مخصوص پروٹوکول کے تحت کھول دیے گئے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو تجویز ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دنوں میں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے، جو بھی پروٹوکولز ہیں سارے میٹرز کے وہ سامنے آ جانے چاہیے. اس میں تاخیر نہیں ہو رہی کیا؟ شاید لطیف صاحب نے جو بات ختم کی ہے نا کہ جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے اس کا الٹا ضرور ری ایکشن دینا ہوتا ہے. یہ ایک اور وائرس ہے جو میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. وہ ہے کہ ایک الرجی اور انانیت کہ یہ کیونکہ وہاں اپوزیشن کی حکومت ہے، اپوزیشن کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا اور ہم نے ہر قیمت پر ان کو نچلا دکھانا ہے. یہ وائرس جو ہے اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں. اس کا علاج کوئی وہ کنین ہے جس کو آج پنجاب حکومت نے کیا یا کوئی اور علاج ہے کہ بعد از خرابی بسیار ہی صرف ہم اس معاملے میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اچھا اس معاملے میں جو آپ میں بات کر رہا ہوں نا، جی جی اس میں آج بلاول بھٹو صاحب کا بیان بڑا دلچسپ ہے. جی جی انہوں نے کہا کہ یہ تنزیہ فکرے جو ہے نا اپوزیشن میڈیا کے خلاف ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے جی کہ
وہ تنظیم یہ ہے طنز کے بجائے وہ کورونا پہ یہ توجہ دیں۔ ہے پروپیگنڈا۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کچھ میڈیا پرسنز کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے ہیں، وہ بلا لیا۔ اب حالات جیسے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض نے بڑی کریٹیکل باتیں کی۔ جب سے یہ ہوا ہے، ان میں سے بعض میرے برخوردار بھی ہیں، میرے نیچے کام بھی کرتے رہے۔ جی جی ان میں سے ایک کے خلاف تو اور اتنا زیادہ زہریلا اور اتنا گندا پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے باقی میڈیا والوں کو کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کی شان میں گستاخی کی تو آپ کا یہ اثر ہوگا۔ مثلا ان کی وائف کے ساتھ تصویروں کو سوشل میڈیا پہ لانا جو ہے انتہائی نامناسب، اور ان کی مبینہ یہ کرپشن وہ کرپشن، یہ بڑی ہی انتہائی، جو آج بلاول صاحب نے بات کی یہ ٹھیک بات کہی ہے۔ یہ اس وقت اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کا نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایمرجنسی ہے جی جس میں دیکھیں اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ اپنا جو الیکشن ہے وہ شاید ہار جائیں اگلا، جی سب جی سے اوپر ریٹنگ تھی۔ تو خان صاحب کو بھی ان مشتہ اعتبار پڑھنا چاہیے کہ وہ سروائیول کے لیے بھی ان کو ضروری ہے کہ وہ نئے نئے محاذ نہ کھولیں۔ جی جی نظامی صاحب، آپ یقیناً جن سے متعلق بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہے۔ بلاول صاحب نے ایسے موقع پہ آ کے اس بات کی مذمت بھی کی ہے۔ ٹائیگر فورس کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ ٹائیگر فورس جو ہے اس کا کوئی سیاسی نام نہیں ہے اور یہ اس کو سیاسی سلوگن بھی نہ سمجھا جائے۔ کل مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ تو کہہ رہے تھے جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر وزیر اعظم نے یہ نام رکھی دیا ہے تو یہ محاذ کیوں بن گیا ہے نظامی صاحب؟ نہیں، لیکن آپ نے شاید ان کے وزیر اطلاعات کا بیان نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا سندھ حکومت نے کہ اس کا نام بدلا جائے۔ جی دیکھیں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ کال اے روز بائی اینی نیم، لیکن اصل میں اس کے نیچے یہ کار فرما شک ہے کہ یہ ٹائیگر فورس کا نام جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی پارٹی لوگوں کو آرگنائز کر کے فورس بنائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس سے بھی یہ ایک اور یہ جو ہے نا آمرانہ اور ایک عجیب قسم کی جو کیا کہتے ہیں اس کو نارسسزم جس کو کہتے ہیں، خود پسندی، جی نرگسیت، کہ آپ نے حکومت کو تو کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ وہ ایک محترمہ ہے ایک چینل پہ، وہ ان کو بڑی جو اگلی بریفنگ میں اس میں بلایا گیا تو انہوں نے بڑے ہی یعنی 8-9 منٹ شاید وہ بولتی رہی، پھر انہوں نے کہا جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں ملتے؟ تو خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس چوروں ووروں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ بھئی یہ چور وور جو ہے ان کی حکومتیں بھی ہیں سندھ میں اور یہ اپوزیشن میں بھی ہے، ان کی تعداد جو ہے اتنی زیادہ ہے۔ اب کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ جس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے جی وہ ان لوگوں سے بیٹھ کے اپوزیشن کے کہتے کہ میں ایک فنڈ بنانا چاہ رہا ہوں، اس کا نام ہم مل کے رکھ لیتے ہیں، جی جی بجائے کہ اپوزیشن اس پہ سیاست کرتی ہے، حکومت سیاست کرے اس پہ۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ بالکل مفقود ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ کوئی آمر مطلق بن جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جی نظامی صاحب، یہ دیکھیں اتحاد پہ آرمی چیف نے بڑا زور دیا ہے اور سیاسی جماعتوں کا اتحاد ود ڈیو رسپیکٹ اس معاملے پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے صوبوں میں وفاق میں ورکنگ ریلیشن ہوگا، وہ ایک ضرورت بھی ہے، تو اب ہم کیا یہ توقع کریں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کوئی رول ادا کرے گا کہ اتحاد اتفاق یہ سیاسی جماعتوں کا بھی ہو جائے؟ نہیں، وہ تو بیوروکریٹک لیول پہ کرے گا، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بحران ہے، کیا یہ اس سے بھی بڑا بحران ہے جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، شاید آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن نظامی صاحب 1971 کون بھول سکتا ہے؟ لیکن 73 کا آئین آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے۔ وہی اپوزیشن جو کہتی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے ملک توڑا ہے، جی ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، بھٹو صاحب ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ لیڈرشپ تھی کہ بھٹو صاحب نے ولی خان اور اس لیول کے اور لیڈر نواب زادہ نصر اللہ، میں کس کا نام لوں، جن کو اکٹھے کر کے
یہ جو سندھ کے یہ بلوچستان کے نیشنلسٹ ہیں بیزنجو، ان سب کو اکٹھا کر کے 73 کا آئین جو ہے تشکیل دیا، اور وہ آئین جو ہے ایسا آئین ہے جو آج تک کوئی آمر مطلق بھی اس کو توڑ نہیں سکا، اس کی مسخ ضرور کر دیا یا اس کو مؤخر کر دیا. تو اسی قسم کی لیڈرشپ جو ہے اس کا آج توقع کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان آئی ایم سوری اس ٹیسٹ میں ناکام رہے.